اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں ان میں یہ تھی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگ حرام کو حرام نہیں سمجھیں گے، اور حرام اتنا رواج پا جائے گا کہ وہ یہ فرق ہی ختم ہو جائے گا کہ وہ بندہ یہ بتا سکے کہ بھائی اس کے پیسے جو ہیں وہ کہاں سے اس تک پہنچے ہیں، مال اس کا کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ بس مال میرے پاس آنا چاہیے، اور باقی یہ نہیں پتہ کہ سورس اس کا کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں رمضان کے حوالے سے حلال کی جو ایک اہمیت ہے اس کے اوپر ذرا آپ روشنی ڈال دیجیے۔ خبیث اور طیب یعنی پاکیزہ اور گندی اور ناپاک چیز یہ اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، انسانی نفسیات کے تحت ارشاد فرمایا کہ خواہ وہ گندی چیز کثرت ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو اب اچھی لگنے لگے، یعنی کہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز خراب معاشرے میں رائج ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب اس میں کیا، آج جو انہوں نے سوال کیا ندیم صاحب آپ نے، یہی یہ لوگ کہتے ہیں جی اب تو یہ رواج ہے، کیا کریں، کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمارے دین کا، اور آج سے نہیں، انبیاء کرام کے سارے انبیاء کے زمانے سے حلال اور حرام رزق کا ایک تصور ہے۔ بالکل صحیح۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات کہ حلال اور حرام کے بارے میں لوگوں میں بہت تساہل، نرمی اور لاپرواہی پیدا ہونے کے بارے میں حدیث کے اندر واضح طور پہ نشانی آئی، جیسے حدیث پڑھ کے سنائی آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی کہ آدمی کو اس کی فکر ہوگی کہ میرے پاس مال ہونا چاہیے، کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس کی فکر نہیں ہوگی۔ حالانکہ اگر ہم قیامت کے احوال میں جب پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ چند سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال ہے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو اس وجہ سے یہ بات ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے تعلیم کی ہے، ہم اپنے یہاں اس کو بچپن سے سنتے بھی آتے ہیں، ہمارے قرآن اور حدیث میں بھی۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات اور انسان کی جبلت اور انسان کی فطرت کے اندر بھی یہ چیز رکھی ہے کہ وہ حلال اور حرام کی طرف خاص طور پہ مال کے معاملے میں متوجہ ہو، یعنی کہ چوری کا مال، ناحق کسی کا مال کھانا، ناجائز طریقے سے کمانا، انسان کی طبیعت کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کو ناگوار معلوم ہوتا ہے کہ میں کیوں کروں۔ بالکل۔ تو ایک بات بالکل واضح سمجھنی چاہیے کہ اگر ایک چیز حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، گناہ ہے، تو پھر وہ گناہ ہے۔ اور گناہ کو گناہ سمجھنا یہ پہلا درجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا۔ اگر آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ آپ توبہ کرتے ہیں اور تعویل پیش کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے آ کر ہیلے بہانے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے پاس اٹھائے گا تو یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ فَيَحْلِفُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، یہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی بات کا یقین ایسے دلانے کی کوشش کریں گے جیسے یہ تمہارے سامنے کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تعویل گناہ کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ ہے، آپ اس کو مانیں کہ یہ گناہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو ایک نیکی کا سیزن ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے اندر انسان کمانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، نیکیاں کماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے جس کے اندر جو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ اب جب ایسے حالات ہیں رہا ہے تو جہاں اس کو نیکیاں کمانے پہ توجہ کرنی چاہیے، وہاں علماء نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے وہاں گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ مکمل، جسے ہم آج کی زبان میں کہیں کہ مکمل پیکج جو ہے وہ توبہ اور استغفار اور نیکیوں کا ہوتا ہے۔ صرف نیکیاں ہم کماتے رہیں اور گناہ بھی کماتے رہیں، یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے سامنے صرف گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ نہ کریں۔ توبہ کا مفہوم یہ کہ میں گناہ کی معافی مانگتے وقت دل میں عزم کر لوں کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا، پھر بشری تقاضے، کمزوری کی وجہ سے میں دوبارہ کر لوں، ایک الگ بات ہے۔ لیکن آج اگر میری نیت یہ ہے کہ جو میں نے گناہ آج تک کیا، اللہ مجھے تو اس کو تو معاف کر دے، آگے میں کروں گا یا نہیں کروں گا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور میں وعدہ بھی نہیں کرتا، تو پھر یہ توبہ نہیں ہے۔ تو توبہ بھی ہونی چاہیے، استغفار بھی ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی طرف رجوع، اس گناہ کو ترک کرنے کے حوالے سے، اور نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ جب ہم اس کو ملا کے چلتے ہیں تب ہمارا رمضان ایک ایسا رمضان ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص کم نصیب ہے، بدبخت ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہیں۔ تو وہ ایسا ہی شخص ہوتا ہے کہ جو لاپرواہ ہوتا ہے، حلال حرام کی فکر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم حرام کو حرام سمجھیں
نمبر 1 نمبر 2 اس حرام سے نجات پانے کی کوشش کریں.